नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युमिनून बिल गैब व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे अज़ीज़ व दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद करम है, एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें दीन सीखने, समझने और अमल के जज्बे से जमा फरमाया है। अल्लाह ताला हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, कमी कोताहियों को मुआफ़ फरमाए। जो कुछ कहा सुना जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इखलास के साथ हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज ख्याल हुआ कि आलमे बरज़ख के हवाले से कुछ बातें की जाएं। हमारे एक साथी के सामने कुछ बातें हमने की तो उन्होंने कहा कि भाई इसको अगर दर्स में बयान कर दिया जाए तो उससे सबको फ़ायदा होगा। तो इस ख्याल से आज इंशाअल्लाह आलमे बरज़ख कहते हैं मरने के बाद क़यामत से पहले पहले जो दौरानिया होता है, इसे आलमे बरज़ख कहते हैं। यानी मरने के बाद क़यामत कायम होने से पहले जो दौरानिया होता है, इसे आलमे बरज़ख कहते हैं। बरज़ख के माना पर्दे के हैं, चूँकि वो हमसे पर्दे में हैं, इसलिए उसे बरज़ख कह दिया जाता है। आलमे बरज़ख कितना बड़ा है? उलमा ने लिखा है कि ये जो दुनिया का जहान है, ये लाखों जहां उसमें समा जाएं। ये बंद कर दो भाई, इसका शोर हो। ये लाखों जहां उसमें समा जाएं, इतना बड़ा होता है। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया जो मोमिन आदमी है, आगे हो जाएंगे, जगह ना छोड़ें खाली बीच में। फरमाया जो मोमिन आदमी है, जब उसकी रूह निकलने का वक्त आता है तो ता हद्दे नज़र फरिश्ते अच्छी शक्लों में उसके सामने आकर के बैठ जाते हैं। जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वहाँ तक फरिश्ते उसके सामने आ जाते हैं। और ये जो फरिश्ते आते हैं, इनके पास जन्नत की खुशबू होती है और जन्नत का ही कफन होता है। फिर आखिर में मलकुल मौत आते हैं, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, और वो आकर के मरने वाले के सरहाने की तरफ बैठ जाते हैं और इसे इसके सामने जन्नत की नेमतों का जिक्र करते हैं।
جنت کے حالات اس کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں۔ فرمایا کہ پھر اس کی روح جو ہے مومن آدمی کی خوشی سے جیسے آدمی مچلنے لگتا ہے تو اس کی روح مچلنے لگتی ہے، یعنی وہ چاہتی ہے کہ میں جلدی سے جسم سے نکل جاؤں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نہایت ہی آرام سے سہولت سے اس کی روح اس کے جسم سے نکال لیتے، جیسے ہی اس کی روح اس کے جسم سے نکالتے ہیں فوراً دوسرے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اس مومن کی روح کو لے کر اس کفن میں جو جنت سے ساتھ لائے ہوتے ہیں اس کفن میں اس کو رکھ لیتے ہیں، اور اس میں ایسی خوشبو جنت کی ہوتی ہے کہ دنیا میں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرشتے اس کی روح کو لے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن آدمی اس کی روح نکلتی ہے تو 40 دن تک زمین جہاں وہ سجدے کرتا ہے وہ جگہ روتی رہتی ہے۔ آسمان کے جس دروازے سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے وہ دروازہ روتا رہتا ہے، جس دروازے سے اس کا رزق نیچے اترتا تھا وہ دروازہ روتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے اس کی روح لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آسمان کے فرشتے ہر ایک فرشتہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی روح اس دروازے سے گزرے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جو محترم تھے، حضرت نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہزاروں فرشتوں کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس روح کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر اس سے دوسرے آسمان پر الگ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی روح کا استقبال کرتے ہیں، پھر اسے تیسرے آسمان کی طرف لے جائے، وہاں جو فرشتے ہیں وہ اس کا الگ استقبال کرتے ہیں اور وہ سب ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر اس روح کو عرش معلیٰ پر لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اسے پیش کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ جا کر کے روح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک ابتداءً اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کیوں آیا ہے، کیا لے کے آیا ہے، یعنی بظاہر تو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے لیکن انداز محبت والا ہوتا ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے، تو اس طرح ان کی روح جب پرواز کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو پوچھا کیا لے کے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں نمازیں لے کے آیا ہوں، تو کہا تیری کوئی نماز قبول نہیں، کہا روزے لے کے آیا ہوں، کہا تیرے کوئی روزے قبول نہیں، کہا حج لے کے آیا ہوں، کہا کوئی قبول نہیں، کہا تلاوت لے کے آیا ہوں، کوئی قبول نہیں، آخر میں کہا کہ آپ کی رحمت کا سہارا لے کے آیا ہوں، کہا اب بات کام کی ہے آپ نے۔
اب بات آپ نے صحیح کی ہے، ہاں جب تو ہماری رحمت کا سہارا لے کے آئے ہیں تو ہم نے آپ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اب میرے بندے کی روح واپس لے جاؤ، اور ادھر میت کو قبر میں لے جاتے ہیں۔ جو نیک آدمی ہوتا ہے، فرمایا کہ جب اس کی روح نکلے اس وقت اس کے بارے میں اچھے کلمات کہنے چاہیے۔ جب اس کی روح نکل رہی ہو یا نکل جائے تو اس کے بارے میں اچھے کلمات کہنے چاہیے، اچھا آدمی تھا، بھلا آدمی تھا۔ فرمایا کہ اس وقت اس کے بارے میں جو کلمات کہے جاتے ہیں فرشتے لکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کی گواہی اس بندے کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اچھے کلمات کہنے چاہیے۔ فرمایا کہ پھر اس کی میت کو جب قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے، اب یہاں ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگ اشکال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں قبر میسر ہی نہیں ہوتی، مثلا اس کو پرندوں نے کھا لیا، جانوروں نے کھا لیا، کسی جانور کے جسم کی غذا بن گئی، یا سمندر میں مچھلیوں نے کھا لیا، یا اس کی راکھ بن گئی۔ علماء نے لکھا ہے اس دنیا میں اللہ تعالی کا نظام یہ ہے، روح کو تکلیف دینے کے لیے ذریعہ جسم ہے، ذریعہ جسم ہے۔ مثلا اگر آپ کسی کی کمر میں گھونسا ماریں گے تو جسم کے ذریعے روح کو تکلیف پہنچی ہے۔ آنکھ میں کوئی چیز لگی تو جسم کے ذریعے آنکھ کی روح کو تکلیف پہنچی، داڑھ میں درد ہوا، اس جسم کے ذریعے جو اس کی روح ہے اس کو تکلیف پہنچی۔ یعنی دنیا میں تکلیف براہ راست جسم کو پہنچتی ہے، اس کے اثرات روح تک پہنچتے ہیں۔ برزخ میں اس کے برعکس ہے، براہ راست تکلیف روح کو پہنچتی ہے، اس کے اثرات جسم پر آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ برزخ میں معاملہ اس کے برعکس ہے کہ وہاں تکلیف روح کو، براہ راست عذاب روح کو پہنچتا ہے، اس کے اثرات جسم تک پہنچتے ہیں۔ اب جسم ہمارا جو پرندوں نے کھا لیا، جو کسی جانور کے جسم کی غذا بن گیا، جسم کا حصہ بن گیا، اس کو کیسے بھی سزا ملے گی؟ ہے نا بات؟ اس کو کیسے سزا ملے گی؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں، انہیں کسی کو کہیں بھی سزا دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ کے پیٹ میں یا کسی کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، سمجھ میں بات آ رہی؟ پیٹ میں کیڑے پڑ گئے، اب ڈاکٹر ایسی سیرپ، ایسی دوائی دیتے ہیں جو کیڑوں کو مار دیتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کے جسم کو کچھ بھی نہیں ہوا، اندر جو کیڑے تھے
جو آپ کو پریشان کر رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، اس سے وہ مر گئے. یعنی کیڑوں کو سزا ملی ہے، ان کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، آپ بالکل ٹھیک ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ بالکل اسی طرح سے کہ وہ جو مرنے والا ہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، وہ جہاں بھی ہے اس تک جنت کے یا جہنم کے اثرات پہنچ رہے ہیں. یہ تو ایک بیچ میں بات آ گئی، میں نے اس لیے عرض کر دی. تو جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ قبر بس یہی ہے جو زمین کا ایک گڑھا ہے. یہ تو قبر کا نشان ہے، یہ تو قبر کا ایک نشان ہے. قبر تو در حقیقت ایک عالم برزخ ہے، دوسرا جہان ہے جو بہت بڑا ہے. اور یہ جو پردے آپ دیکھ رہے ہیں نا، جب آبادی نہیں ہوتی تو آپ کسی پہاڑ پہ چڑھیں تو آپ کو یہاں سے صدر نظر آئے گا، بورڈ آفس نظر آئے گا، سرجانی نظر آئے گی. اور جب عمارتیں بن گئیں تو اب کچھ نظر نہیں آتا. یہ سارے پردے یہ اس جہان میں ہیں. آخرت میں عالم برزخ میں کوئی پردہ نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ کوئی پردہ نہیں، سب ایسا ہے. وہاں کوئی ایسی آڑ پردہ نہیں ہے. اور وہ اتنا بڑا جہان ہے، اتنا بڑا جہان ہے، بہت بڑا جہان ہے. ابھی اس طرف آتا ہوں. تو جب روح اللہ پاک قبر میں اس کا کنیکشن میت کے ساتھ جوڑتے ہیں تو میت میں فرشتوں کے آنے سے پہلے، ابھی منکر نکیر نہیں آتے، کہ قبر انسان کو دبوچتی ہے، دبا دیتی ہے. یوں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان میں کسی جنازے کے ساتھ گئے اور قبر تیار ہونے میں ابھی دیر تھی تو آپ بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے آپ زمین کھود رہے تھے جیسے انسان افسردہ غم زدہ ہوتا ہے اس طرح سے. اور صحابہ کرام بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے حالات بڑے کٹھن ہیں، بہت سخت حالات ہیں، اس سے ڈرنا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کئی دفعہ سنا کہ آخرت کے حالات سے اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر کا تذکرہ ہوتا تو روتے تھے، کہ یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. خیر، فرمایا جیسی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ دبوچ دیتی ہے، ایسا دبا دیتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف چلی جائیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے جب یہ سنا تو بہت پریشان ہوئے اور فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سن کر میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے اور مجھے کسی کروٹ چین اور سکون نہیں آ رہا. آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ آپ پریشان نہ ہوں، مومن کے لیے قبر کا دبانا ایسا ہے جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور اس کا سر دبایا جائے تو اس کو راحت ملے. جیسے کسی کے سر میں تکلیف ہو، درد ہو یا جسم میں درد ہو، بیمار آدمی اس کے جسم کو دبائیں جیسے اس کو راحت ملتی ہے، ایسے ہی مومن کو قبر کے دبانے سے راحت ملے گی، اس کو تکلیف نہیں ہوگی. یہ سنا تو پھر کہا کہ اب جان میں جان آئی.
تو خیر حدیث میں آتا ہے کہ منکر نکیر آتے ہیں، اور جو نیک آدمی ہوتا ہے مومن مسلمان اس کے پاس تو اچھی صورت میں آتے ہیں، اچھی صورت میں آتے ہیں، اور آ کر کے اس سے سوال کرتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا رسول کون ہے، یہ اس سے سوال کرتے ہیں مر ربو کا ما دینو کا۔ تو وہ آدمی مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا رب میرے اللہ ہے، میرا دین میرا اسلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قبر میں ہم جائیں گے پہنچیں گے اور ہمیں اٹھا کے بٹھایا جائے گا تو اس وقت ہماری عقل ایسے ہی ہوگی جیسے آج ہے، یعنی کامل اور مکمل ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی اچھی ہوگی۔ کہا پھر تو اس کے منہ پہ پتھر، یعنی جیسے پتھر سے کسی کا منہ توڑ دیا جاتا ہے نا، کہا پھر میں اس سے دیکھ لوں گا، پھر اس کو جواب دینا کیا مشکل ہے۔ بھئی بات سمجھ میں آ گئی؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا بہت نیک خاتون تھی، جب ان کا انتقال ہوا قبر میں لے کے گئے، قبر میں رکھا تو فرشتوں نے آ کر کے کہا بتاؤ تیرا نبی کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا؟ وہ کہنے لگیں کہ آپ کہاں سے چلے ہیں، اتنا سفر کر کے یہاں آئے ہیں، آپ تو اللہ کو بھولے نہیں، میں ایک گز زمین کے اوپر سے نیچے آ کے اللہ اور رسول کے رسول کو بھول گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو خیر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی دستگیری کے بغیر کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ جب مومن صحیح جواب دے دیتا ہے تو پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ بھئی ہاں اس کے لیے پہلے جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھولتے ہیں۔ اب جہنم کی کھڑکی جب کھلتی ہے تو جہنم کی شدت، ہولناکی، عذاب کو جب وہ دیکھتا ہے تو لرز جاتا ہے۔ تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ دیکھ اگر تیرے اعمال اچھے نہ ہوتے تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، اور تیرے اعمال اچھے ہیں، اس کی برکت سے اللہ نے تیرے لیے یہ وہ کھڑکی بند کر دیتے ہیں، جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، اور تا حد نظر جہاں تک نظر جاتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زمین سے آسمان تک اس کو جگہ دے دی جاتی ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ہم اس وقت دنیا میں ہیں نا، ہمارے اعزاء اقربا، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، دادا پردادا، اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے اعمال کی خبر دیتے رہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے اعمال کی خبر دیتے رہتے ہیں، اور ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، ہم جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو وہ انہیں اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب دیتے ہیں کہ پہاڑوں سے زیادہ اجر و ثواب انہیں ملتا ہے۔ اور وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ پاک یہ اجر و ثواب ہمیں کہاں سے مل گیا؟
تو اللہ کہتے ہیں آپ کا جو فلاں دوست، فلاں بھائی، فلاں رشتہ دار، فلاں عزیز، اس نے آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعا کی، اس نے آپ کے لیے استغفار کیا، اس نے آپ کے لیے پڑھا، اس کی برکت سے اللہ نے آپ کو یہ اجر و ثواب عطا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم جو یہاں پڑھ کے بخشتے ہیں، بھیجتے ہیں، جتنے ہمارے وہاں دوست احباب ہیں، جاننے والے ہیں، ایک بات یاد رکھو، مثال کے طور پر آپ کا ایک دوست ہے جو باہر ہے، سعودیہ میں ہے، امریکہ میں ہے، کسی اور جگہ ہے، کوئی بھی وہاں سے آتا ہے وہ آپ کے گفٹ بھیجتا ہے، کوئی بھی وہاں سے آتا ہے تو وہ آپ کو گفٹ بھیجتا ہے، کبھی کپڑے بھیج دیے، کبھی کھانے کی کوئی چیز بھیج دی، کبھی آپ اس کو بھولتے ہیں؟ اگر وہ آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو دیکھ کے منہ چھپا لیں گے؟ نہیں، بلکہ پھر آپ اس کو ساتھ لے لیں گے اور خوب اس کو شاپنگ کرائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم یہاں سے اجر و ثواب بھیجتے ہیں، ہدیہ بھیجتے ہیں اجر و ثواب کا رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، وہ سب ہمیں پہچانتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں نے آپ کے لیے ثواب بھیجا، اجر بھیجا ہے، یہ فلاں نے بھیجا، وہ پہچانتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں جانتے ہوتے ہیں، وہ ہمیں پہچان لیتے ہیں، بھئی اچھا فلاں نے بھیجا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں جانتے لیکن مل رہا ہے، ان کو مل رہا ہے، اب وہ ہماری ملاقات کے منتظر ہیں۔ اور پھر جتنے ہمارے اعزاء اقرب ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں وقتاً فوقتاً یہ درخواست کرتے رہتے ہیں، سفارش کرتے رہتے ہیں، التجا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ جیسے آپ نے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمایا، آخرت کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا، اور یہ درجات اور یہ مقام آپ نے ہمیں نصیب کیا، اے اللہ ہماری التجا ہے، ہمارا جو فلاں عزیز ہے، ہمارا جو فلاں رشتہ دار ہے، اس کو بھی یہ مقام عطا فرما، اس کو بھی یہ مقام عطا۔ اب دیکھو بھائی، یہ میرے آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ مثال کے چند ایک لوگوں کو ہدیہ بھیجیں گے تو آپ کے لیے چند ایک لوگ دعائیں کریں گے، اور اگر آپ ہزاروں کو وہاں ہدیہ بھیجیں گے تو وہ ہزار لوگ آپ کے سفارشی بنیں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے، اور اگر آپ لاکھوں میں بھیجیں گے تو لاکھوں لوگ بن دیکھے، آپ کو دیکھا نہیں لیکن آپ کے سفارشی ہوں گے۔ مثال کے طور پر حضرت بلال، میں مثال دے رہا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ ہم نے انہیں دیکھا ہے؟ نہیں۔ ہم بن دیکھے ان کے صرف نام سن کر کے ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کو اجر و ثواب بھیجتے ہیں۔